بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو آپ کے قیمتی مال یا کسی سرمایے کے چوری ہونے کا خطرہ ہے یا ضائع ہونے کا خوف ہے، پھر چاہے وہ چوری ہونے کا خطرہ آپ کو باہر سے ہو یا پھر اندر آپ کے گھر والوں سے آپ کو خطرہ ہو، تو اس کی حفاظت کیسے کریں، یہ حدیث مبارکہ آپ آخر تک سنیے گا، پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں حفاظت کر رہا تھا، میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے ذمہ بال بچوں کا بوجھ ہے، مجھے سخت ضرورت ہے، یعنی غربت اور تنگی نے مجھے مجبور کیا ہے، ابھارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہاری قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوہ کیا تو مجھے ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں نے اس کی نگرانی کی اور انتظار کرتا رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا شکوہ کیا تو مجھے ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، چنانچہ میں نگرانی کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، پھر وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے برتن میں غلہ ڈالنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ آخری تیسری دفعہ ہے، ہر دفعہ تو کہتا ہے میں نہیں آؤں گا مگر تو پھر آتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ جب تم بستر پر لیٹو تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا نے مجھ سے پوچھا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کی وجہ سے مجھے اللہ نفع پہنچائے گا، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے یہ بات سچ کہی جبکہ وہ جھوٹا ہے، وہ ہے جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی، اور تم جانتے ہو یہ شخص جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، جو شخص لیٹتے وقت پوری آیت الکرسی پڑھے گا، اس کا مال چوری وغیرہ سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آیت الکرسی اللہ کی طرف سے ایک خزانہ ہے۔ واقعے سے آیت الکرسی کی فضیلت اور اہمیت واضح ہے۔ آیت الکرسی اللہ کی طرف سے ایک خزانہ ہے، ہمیں اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھنے کی عادت اپنائیں ہم، تاکہ فائدہ میں رہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری باتیں پسند آ رہی ہوں گی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔